یہ مردان کا مشہور کالج چوک ہے۔ یہ بچے اور نوجوان جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک نیک اور خاص مقصد کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ 29 ستمبر 2011 کو ایک فلاحی تنظیم مردان وال خلق نے ڈینگی وائرس کی آگاہی کے حوالے سے ایک واک کا اعلان کیا تھا، جس کی تیاری آپ کے سامنے ہے۔ پریس والے بھی اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد واک شروع ہونے والی ہے اور آپ مردان وال خلق کے ممبران کا ذوق و شوق دیکھ رہے ہیں جو بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں۔ آپ کے سامنے واک کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں مردان وال خلق کے خصوصی دعوت پر وکلاء برادری کے ممبران، این جی اوز اور سروسز پبلک اسکول کے بچے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور امن طریقے سے واک پریس کلب کی جانب رواں دواں ہے۔ واک کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ مردان وال خلق کی کوششوں اور محنت کو دیکھتے ہوئے ڈی سی او مردان نے اجازت نامہ دے کر ڈی پی او صاحب مردان کو سکیورٹی کے لیے خصوصی طور پر آگاہ کیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ڈینگی وائرس سے بچاؤ تو ممکن ہے، مگر اس کے بعد بچنا ناممکن ہے۔ ہزاروں مریض اس وقت بستر مرگ پر ہیں۔ یہ جو آپ کو معززین مردان والے واک کرتے نظر آ رہے ہیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جسے مردان وال خلق نے اپنے مردانوی بھائیوں کے شعور کی آگاہی کے لیے ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے ایک پرامن واک کا اہتمام کیا۔ زخمی زړونو له درمان یادېږي، د پښتنو شمله چې جګه ساتي، هغه ښارونو کې مردان یادېږي، هغه ښارونو کې مردان یادېږي۔ مردان وال خلق ناسازگار حالات اور گرمی کے باوجود مرکز صحت کے عہدیداران اور ڈیپو کے شانہ بشانہ ڈینگی وائرس سے آگاہی کے لیے قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہوئی شمع جلنے لگے پروانے، آغاز ہے بسم اللہ، انجام خدا جانے۔ مردان وال خلق کا یہ پہلا مشن شعور کی بیداری کے لیے اپنی کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ دلته ټکر د شهیدانو سنگر، زمونږ ناموس زمونږ سیالي یادوي، دا د افغان د افتخار نښه ده۔ مردان وال خلق کا یہ قافلہ ای ڈی او مردان، مختلف این جی اوز کے نمائندگان، وکلاء برادری اور اسکول بچوں سمیت پریس کلب کے سامنے پہنچ چکا ہے۔ پریس کلب پہنچ کر مرکز صحت کے عہدیداران نے شرکا کو ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی دی۔ گلستان خریگی د پښتنو شمله چې جګه ساتي، هغه ښارونو کې مردان یادېږي۔ بعد ازاں مہمان خصوصی ای ڈی او ہیلتھ جناب ڈاکٹر ایوب روزی صاحب نے شرکا سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مردان میں سپرے کے عمل کو یقینی بنایا جائے گا اور مردان کے دیہی علاقوں میں طبی سہولیات کو بہتر کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ د دې په تعاون باندې د
څنګه ان شاء الله د پولیو کنټرول شو، ملیریا کنټرول شو، د عوامو شعور انہوں نے مردان والخلق کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے ایک اچھے اور مثبت قدم کو سراہا اور آخر میں مبارکباد دی ایک پرامن اور کامیاب واقع ہونے پر۔ مردان والخلق کے جنرل سیکرٹری اجمل شاہ نے واک میں شمولیت پر ڈاکٹر صاحب کا اور عوام کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی مردان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مردان والخلق بھرپور حصہ لے گی۔ وکلا برادری کے اعلیٰ عہدیدار اکبر ہوتی نے بھی شرکاء سے خطاب کیا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وکلا بھی مردان کی ترقی کے لیے مردان والخلق کا ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ آخر میں سروسز پبلک اسکول کے پرنسپل نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ عوام میں شعور کی بیداری کے لیے بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی سروسز پبلک اسکول کے طلباء اس قسم کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ واک کے اختتام پر جوشیلے نوجوانوں نے اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ پرامن واک منعقد ہونے پر مردان والخلق کے ممبران انتہائی خوش تھے اور اظہار کچھ یوں کیا۔ باسط خان صافی نے کہا کہ فیس بک پر انجان لوگوں کا ملنا اور مردان والخلق کے فارم پر جمع ہونا، ایک پرامن واک کا منعقد ہونا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایڈوکیٹ جاوید شاہ اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں۔ گرمی میں اسکول کے بچوں کی شمولیت اس بات کا مظہر ہے کہ طلباء ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں اگر ان کو ایک صحیح پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، اور انشاءاللہ مردان والخلق مردان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ان کو یہ پلیٹ فارم مہیا کرے گی۔ ظریف کشمیری نے بتایا کہ مستقبل میں اپنے بھائیوں کے لیے ایسے جرأت مندانہ قدم اٹھانے چاہیے۔ جنید مندوری نے شکریہ ادا کیا نصر اللہ اور احمد اور اپنے باہر کے دوستوں کا اور ان سے مزید تعاون کرنے کی اپیل کی۔ حامد بہت خوش تھے اور واک میں اپنے دوستوں کی شمولیت پر شکریہ ادا کیا۔ اجمل شاہ نے کہا کہ گرمی میں ای ڈی او مردان ڈاکٹر صاحب اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکال کر واک میں شمولیت ان کے اعلیٰ ظرف ہونے کی مثال ہے۔ حافظ سمیر نے کچھ یوں کہا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے اور اس کی رحمت ہے جو ہم مردان والخلق کے پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور انشاءاللہ ہم سب بھائی فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ ذیشان ہوتی نے کچھ یوں کہا کہ مجھے فخر ہے کہ اپنے بھائیوں پر جنہوں نے مردان والخلق تنظیم بنائی اور مردان کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک غیر سیاسی جماعت بنائی۔ یونس الہی نے کچھ یوں کہا کہ ہمت مرداں مدد خدا۔ شملا چې جګه ساتي هغه خارونو کې مردان یادېږي، هغه خارونو کې مردان یادېږي، هغه خارونو کې